بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to my channel Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. I hope all of you are fine and doing well. I'm a teacher Muhammad and today we are going to read and translate the chapter number 6 from New Oxford Modern English Book 2, and it is the third edition of this book. The name of this chapter is The Mullah's Son. اگر میرے چینل پر نیو ہے تو میک شیئر کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیں. اس چیپٹر سے ریلیٹڈ اس بک سے ریلیٹڈ جتنے بھی امپورٹنٹ اور نیسیسری لنکس ہیں سبھی ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائیں گے. چلیے اپنا آج کا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال. The name of this chapter is The Mullah's Son, ملا کا بیٹا. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس پری ریڈنگ. Observe the picture on this page. اس صفحے پر جو تصویر دی گئی ہے اس کو دیکھیں. What are the men doing? آدمی کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس words to know. ایسے الفاظ جن کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کے بعد اس کو اچھے سے سمجھ سکیں. سب سے پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس behave. ٹو ایکٹ ان این ایکسیپٹیبل وے. ایکسیپٹیبل بولتے ہیں قابل قبول کو، یعنی کوئی بھی قابل قبول طریقے سے کسی کام کو کرنا یا قابل قبول حرکتیں کرنا. ٹو ایکٹ ان این کہ آپ کا رویہ کیسا ہے، قابل قبول رویہ رکھنا. بینگ پولائٹ اینڈ گڈ ٹیمپرڈ، رحم دل ہونا یا نرم خوئی اختیار کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا. اینڈ گڈ ٹیمپر اور اچھا برتاؤ کرنا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کوٹ. The ministers, officers and officials who attend a king. ابھی تو کورٹ عدالت کو کہا جاتا ہے، لیکن پہلے جو بادشاہ کا دربار لگتا تھا اس کو ہم کورٹ کہتے تھے، جہاں پہ سب وزیر اور اس کے جو افسر وغیرہ تھے وہ وہاں پہ آتے تھے اور اٹینڈ کرتے تھے اس کو، یعنی دربار کو کورٹ کہا گیا یہاں پہ. نیکسٹ ورڈ ہے ڈیسائیڈڈ. میڈ اپ ونس مائنڈ، کسی کو ذہنی طور پر تیار کرنا یا ذہن سازی کرنا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈائریکشنز. لائنز پوائنٹس ان ڈفرینٹ پلیسز، مختلف جگہوں پر لائنز یا جو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ڈائریکشنز یعنی سمتیں بولتے ہیں. نیکسٹ ورڈ ہے فیمس، مشہور. نون بائی مینی پیپل یعنی جس کو بہت سے لوگ جانتے ہوں. نیکسٹ ورڈ ہے شاکڈ. اپسیٹ اور سرپرائز یعنی حیران ہونا یا پریشان ہو جانا، دونوں ہی شاکڈ کے معنی میں آتے ہیں. اس کے بعد ہے اسپیچ لیس، ناٹ ایبل ٹو اسپیک، سائلنٹ یعنی جو بولنے کے قابل نہ ہو یا خاموش ہو جائے. اسپیچ لیس ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس جب کوئی ورڈز نہ ہو کسی چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹربلز، وریز اینڈ پرابلمس، پریشانیاں اور مشکلات. From here we are going to start the story. Over 400 years ago، 400 سال سے زیادہ عرصے کی بات ہے. There lived a king called Akbar. یہاں پہ ایک بادشاہ رہتا تھا جس کو اکبر کہتے تھے، یعنی جو اکبر کہلاتا تھا. He was such a great king. وہ اتنا عظیم بادشاہ تھا that he was called an emperor، کہ اس کو شہنشاہ کہا جاتا تھا. کنگ ہوتا ہے بادشاہ اور emperor ہوتا ہے شہنشاہ. Akbar lived in a huge palace. اکبر ایک بڑے سے محل میں رہتا تھا. At Akbar's court، اکبر کے دربار میں there were many famous people، بہت سے مشہور لوگ تھے. There were artists، وہاں پر فنکار تھے. And musicians اور موسیقار. Dancers، رقص کرنے والے. And poets اور شاعر. And clever scientists، اور چالاک سائنسدان. And writers، اور مصنفین. To بھی یعنی یہ سب لوگ وہاں پر اس کے دربار میں تھے. There was also a very funny man، وہاں پہ ایک بہت فنی کہہ سکتے ہیں مزاحیہ آدمی تھا. Called ملا دو پیازا، جس کو ملا دو پیازا کہتے تھے. The mullah made the emperor laugh، اور جو ملا تھا وہ شہنشاہ کو ہنسانے کا کام کرتا تھا. When the emperor was sad، جب شہنشاہ اداس ہوتا he called for the mullah، تو وہ ملا کو بلاتا. Where is my friend دو پیازا، میرا دوست دو پیازا کہاں ہے. Bring him to me now، اسے ابھی میرے پاس لے کر آؤ. The servants in the court went off in all directions، اور جو سرونٹس کہتے ہیں نوکر کو یا ملازمین کو، جو ملازمین تھے وہاں پر وہ ہر طرف پھیل جاتے، ہر سمت میں پھیل جاتے دربار میں. Soon ملا دو پیازا was brought، اور جلدی ملا دو پیازا کو لایا جاتا before the emperor، شہنشاہ کے سامنے. Soon the emperor forgot all his troubles، اور جلد ہی شہنشاہ اپنی ساری مصیبتیں یا ساری تکلیفیں پریشانیاں بھول جاتا. He rolled about with laughter، اور وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتا. ملا دو پیازا really was a very funny man، ملا دو پیازا سچ میں ایک بہت مزاحیہ آدمی تھا. Nothing surprised him، کوئی بھی چیز اس کو حیران نہیں کر سکتی تھی.
and nothing shocked him, اور کوئی بھی بات اس کو چونکا نہیں سکتی تھی. He always had something to say, اس کے پاس ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی جواب موجود ہوتا تھا، یعنی ہمیشہ ہی اس کے پاس کوئی نہ کوئی بات کہنے کے لیے ہوتی تھی. He had a quick answer for any question, کسی بھی سوال کا اس کے پاس ایک بہت کوئک آنسر، یعنی بہت تیزی سے اس کا جواب دیتا تھا، حاضر جواب انسان تھا. One morning، ایک صبح، ملا said گڈ بائی ٹو ہز وائف اینڈ سن، ملا نے اپنی بیوی اور بچے کو خدا حافظ کہا. اینڈ went off to the court as usual، اور جیسا کہ وہ روزانہ دربار میں جاتا تھا وہ چلا گیا. His son، اس کا بیٹا رفیق، who was 6 years old، جو کہ 6 سال کا تھا، began to behave very badly، اس نے بہت برا برتاؤ کرنا شروع کر دیا. His mother، اس کی والدہ، the mullah's wife، جو کہ ملا کی بیوی تھی، was very angry with him، وہ اس سے بہت زیادہ ناراض تھی یا غصہ تھی. You bad boy، تم برے لڑکے یا تم گندے بچے. She shouted، وہ چلائی. And chased him out of the kitchen، اور باورچی خانے سے اس کے پیچھے بھاگی. چیز کا مطلب ہوتا ہے پیچھے بھاگنا. The frightened little boy ran to his room، وہ ڈرا ہوا چھوٹا سا لڑکا اپنے کمرے کی طرف بھاگا. And hide under his bed، اور اپنے بستر کے نیچے چھپ گیا. His mother decided to leave him there، اور اس کی امی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو وہیں چھوڑ دیں گی. رفیق stayed under the bed all day، رفیق سارا دن بستر کے نیچے رہا. رفیق behaved very badly today، رفیق نے آج بہت برا برتاؤ کیا. The mullah's wife said، ملا کی بیوی نے کہا. When the mullah returned in the evening، جب ملا شام کو گھر واپس آئے. I chased him، میں نے اس کا پیچھا کیا. And he is hiding under his bed، اور وہ اپنے بستر کے نیچے چھپا ہے. I'm worried about him now، اب میں اس کے بارے میں پریشان ہوں. But he won't listen to me، لیکن وہ میری نہیں سنے گا. You go to him، تم اس کے پاس جاؤ. Talk to him sweetly، اس سے نرمی سے بات کرو، میٹھے انداز میں بات کرو. And ask him to come، اور اسے کہو کہ وہ آئے. And have his dinner، اور اپنا رات کا کھانا کھائے. ملا دو پیازا went to رفیق's room immediately، اور ملا دو پیازا جلدی سے، یعنی immediately کا مطلب ہے فوراً ہی رفیق کے کمرے میں گئے. He peeped under the bed، انہوں نے بیڈ کے نیچے جھانکا. Yes there he was، وہ وہیں تھا. Resting peacefully، اور بہت سکون سے وہاں پر وہ آرام کر رہا تھا. Against the wall، دیوار کے مخالف، یعنی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر یا دیوار کے مخالف سمت میں بیٹھا وہ انتظار کر رہا، آرام کر رہا تھا. The mullah did not want to frighten رفیق، اور ملا رفیق کو ڈرانا نہیں چاہتے تھے. frighten ہوتا ہے ڈرا دینا. He lay on the floor، وہ فرش پر لیٹ گئے. And put his head right under the bed، اور اپنا سر بالکل بستر کے نیچے رکھا. The little boy smiled brightly، اور وہ چھوٹا لڑکا بہت برائٹلی بولتے ہیں، ویسے چمکدار کو بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر بتایا گیا ہے کہ برائٹلی کا مطلب ہے کھلکھلا کر مسکرانا. ہیلو فادر، ہی سیڈ، اس نے کہا. ہیلو ابو جان. ہیو یو بین پنشڈ ٹو، کیا آپ کو بھی سزا ملی ہے؟ نیور مائنڈ، کوئی بات نہیں. دیر از پلینٹی آف روم انڈر ہیئر فار بوتھ آف اس، یہاں ہم دونوں کے لیے بہت ساری جگہ ہے. کرال رائٹ ان اینڈ میک یور سیلف کمفرٹیبل، جلدی سے کرال کر کے یعنی رینگتے ہوئے اندر آ جائیں اور پرسکون محسوس کریں. فار دا فرسٹ ٹائم ان ہز لائف، اور اپنی زندگی میں پہلی دفعہ، ملا دو پیازا فاؤنڈ ہمسیلف اسپیچ لیس، ملا دو پیازا نے اپنے آپ کو اسپیچ لیس یعنی بے سخن یا لاجواب کہہ سکتے ہیں کہ وہ لاجواب ہو گیا تھا، اس نے اپنے آپ کو لاجواب پایا. ہی کرالڈ انڈر دا بیڈ، وہ رینگتا ہوا بیڈ کے نیچے گیا. اینڈ جوائنڈ ہز سن، اور اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ گیا. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.